کہتے ہیں کچھ حادثے انسان کو نہیں توڑتے، بس اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ میری امی کی موت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ ایک دن میں نہیں گئیں، وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوئیں۔ بیماری لمبی تھی، راتیں جاگتی ہوئی تھیں، اور میں صرف 10 سال کی تھی جب میں نے پہلی بار موت کو اتنے قریب سے دیکھا۔ امی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور ابو دروازے کے پاس کھڑے خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت ابو کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ صحت ٹھیک تھی، قد مضبوط، مگر آنکھوں میں وہ خوف تھا جو صرف کسی کو کھو دینے سے آتا ہے۔ امی چلی گئیں اور گھر سے زندگی بھی جیسے نکل گئی۔ ایک پورا سال اس گھر میں کسی عورت کے قدم نہیں پڑے۔ ابو خاموش ہو گئے اور میں ان کی خاموشی میں پلنے لگی۔ پھر امی کی موت کے ٹھیک 1 سال بعد وہ عورت اس گھر میں آئی۔ ابو اسے دن کے وقت لے کر آئے تھے۔ بس اتنا کہا، یہ عورت ہے، گھر کی صفائی کرے گی، کپڑے دھو دے گی، کام کر کے چلی جائے گی۔ وہ عورت تقریباً 34 سال کی تھی، بہت خوبصورت، ایسی خوبصورتی جو چیختی نہیں تھی مگر دل میں اتر جاتی تھی۔ میں نے ابو کو دیکھا، وہ اسے دیکھ رہے تھے، اور میں ابو کو۔ شام ہو گئی، رات آ گئی، مگر وہ عورت واپس نہیں گئی۔ اس رات کوئی شور نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں تھی، مگر میرے دل میں کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ رات میرے دل پر نقش ہو گئی۔ اس کے بعد اس عورت کا آنا جانا شروع ہو گیا، کبھی دن میں، کبھی شام کو، اور اکثر ایسے وقت جب میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ محض کام کے لیے نہیں ہے۔ میں 11-12 سال کی ہو رہی تھی، اور اس عمر میں بچے سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے۔ میں نے انہیں ایک دوسرے کو خاموشی میں ڈھونڈتے دیکھا، نظروں میں انتظار اور دلوں میں بے قراری۔ ابو بدل گئے تھے، وہ مجھ سے کم بات کرتے اور اس عورت کے سامنے زیادہ خاموش رہتے۔ میرے اندر ایک خوف پل رہا تھا، اور میں جانتی تھی یہ خوف سچ بننے والا ہے۔ پھر وہ دن آیا، محلے کے 15-20 لوگ، عورتیں بھی، مرد بھی۔ کوئی خاص تیاری نہیں تھی، کوئی خوشی کا شور نہیں تھا، بس نکاح ہو گیا۔ وہ عورت میری دوسری امی بن گئی۔ میرا کمرہ الگ کر دیا گیا۔ اب شام ہوتے ہی وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے اور میں اپنے کمرے میں اکیلی رہ جاتی۔ راتیں لمبی ہو گئیں۔ میں امی کو یاد کرتی، چھت کو دیکھتی اور خود سے سوال کرتی، کیا ابو واقعی ایسا بھی کر سکتے تھے؟ نہیں، امی بری نہیں تھی، مگر وہ میری امی بھی نہیں تھیں۔ ابو خوش تھے اور میں خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ آج جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے، محبت کبھی کبھی صرف رشتہ نہیں بدلتی، وہ بچپن بھی چھین لیتی ہے۔ میں نے اس گھر میں محبت کو پیدا ہوتے دیکھا اور خود کو اکیلا ہوتے دیکھا۔ یہ کہانی محبت پر ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی برداشت پر ختم ہوتی ہے، اور شاید میں اسی لیے آج مضبوط ہوں۔